زکوٰۃ دینے والے تو بن گئے، صحیح جگہ پر جانا چاہیے۔ زکوٰۃ اگر غلط ہو گیا جانا، کسی کے غیروں کے ہاتھ میں لگ گیا پیسہ، آپ کی زکوٰۃ بیکار ہو جائے گی، آپ کے پیسے، آپ کے محنت کی جو رقم ہے وہ بیکار چلی جائے گی۔ تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کہاں دیں، کس کو دیں زکوٰۃ، کون لوگ ہیں جو زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو کل میں نے بتایا، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا جو کانسیپٹ بیان کیا ہے وہ بہت آسان، بہت سمپل بیان کیا ہے۔ بس میں نے جو آسان جملوں میں کہا، آسان ادھر دیکھیے گا تھوڑا سا۔ زکوٰۃ کے لیے میں نے کہا کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو اپنے مال میں سے اپنے ہی بندوں کو دینے کے لیے جو طریقہ کار بیان کیا ہے اس کو لفظ زکوٰۃ کہتے ہیں۔ ایک طرفہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے فرمایا کہ جو مالی حالت جن کی اچھی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب نصاب، مالک نصاب بنایا ہے، نصاب کا مالک بنایا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو نصاب کے مالک نہیں ہیں، بس اتنا ہی ہے، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی خدا کا بندہ، وہ بھی نبی کا امتی، ہم بھی نبی کے امتی ہیں۔ مالک نصاب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، جو مالک نصاب نہیں ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ بس ذرا سا فرق ہے کہ یہ نصاب کا مالک نہیں، یہ نصاب کا مالک ہے۔ اب نصاب کا جو مالک ہے اس کو کہا کہ تجھ کو میں نے مالک نصاب بنایا ہے، تو ایسا کر کہ جو مالک نصاب نہیں ہے اسے میرا پیسہ پہنچا دے۔ صرف اتنا کام کرنا ہے مالک نصاب کو۔ جو مالک نصاب بیٹھے ہیں میں ان سے کہوں گا بس اتنا ہی کام کرنا ہے کہ اپنے پاس جو امانت ہے، جو غیر مالک نصاب ہے، جو مالک نصاب نہیں، جو مستحق زکوٰۃ ہے، اس کو امانت جو اللہ نے ہمارے پاس رکھی ہے اس کو لے جا کے اس کے پاس پہنچا دینا، اتنا ہی کام ہے ہمارا۔ کتنا آسان ہے، دقت کیا ہے اس میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بنایا ہے؟ مالک نصاب بنایا۔ جو مالک نصاب ہے میں ان کو کہہ رہا ہوں کیا بنایا؟ مالک بنایا ہے، نصاب کا مالک بنایا۔ تو یہ شرافت عطا کی نا اللہ تعالیٰ نے، یہ کرامت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ عزت دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ عزت کو باقی رکھنا ہے کہ نہیں؟ جو عزتیں ملتی ہیں وہ اس عزت کو کب باقی رکھیں گے؟ باقی وہ بھی کب رکھتا ہے جب اس کے مطابق وہ عمل کرے تو وہ اس کو برقرار رکھے گا، ورنہ اس کو مالک نصاب سے اگر گرا دے، پھر وہ اگر مستحق زکوٰۃ بن گیا تو پھر اس کی شرافت چلی گئی، اس کی وہ کرامت چلی گئی، وہ عزت چلی گئی، وہ مقام و مرتبہ چلا گیا۔ سمجھ گئے آپ؟ اتنا ہی ہے، اتنا ہی زکوٰۃ کا کانسیپٹ ہے، دوسرے کا اور کچھ زیادہ نہیں۔ اب یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والے تو بن گئے ہیں، اب سنیے کون کون دے گا۔ سب سے پہلے کیا چاہیے؟ دینے والا کیا ہونا؟ وہ انسان رہتا ہی ہے، انسان ہے تو وہ مسلمان ہونا ہے، مسلمان۔ پھر اس کے بعد عاقل ہونا، پھر اس کے بعد بالغ ہونا ہے اور آزاد ہونا ہے، غلام نہیں، غلام کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں، آزاد ہو وہ۔ یہ آزاد کا جو لفظ ہے، پہلے غلام اور آزاد ہوا کرتے تھے، اب اس زمانے میں غلام کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلے میں یہ بات آئے گی کہ آزاد ہونا چاہیے، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب شخص پر واجب ہے۔ جب نصاب پورا ہونے کے بعد، نصاب تو ہو گیا،
سمجھیے کہ میرے پاس 1,00,000 روپیے، فار ایگزامپل 1,00,000 روپیے ہیں، لیکن میرے پاس 1,00,000 روپیے 6 مہینے سے میرے پاس 1,00,000 روپیے ہیں، تو میں زکوٰۃ دینے والا نہیں ہو سکتا، میں صاحب نصاب نہیں ہو سکتا۔ میں کب ہوں گا؟ جب میرے پاس پورا 1 سال، پورا سائیکل جنوری ٹو جنوری میرے پاس وہ 1,00,000 روپیہ گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ 1,00,000 کی فرض ہوتی ہے۔ سبحان اللہ بولو۔ آسان ہو گئے۔ بہت سارے لوگ سوچ رہے ہیں کہ میرے پاس ابھی پیسہ آیا ہے، مجھے بھی اب زکوٰۃ دینا ہے۔ نہیں، 1 سال اس کے اوپر اگر گزر جائے تو وہ مالک کے نصاب پر 1 سال گزرنا ہے، وہ مال کا 1 سال گزرنا ہے۔ اب بہت سارے لوگ جس کے پاس ابھی 7-8 مہینے پہلے پیسے آئے ہیں، وہ لوگ ابھی طرح ٹھنڈی سانس لے رہے ہیں کہ الحمدللہ چلو بھائی ابھی 7 مہینے ہی ہوئے ہیں اور کتنے مہینے باقی ہیں جی؟ 5 مہینے باقی ہیں الحمدللہ۔ اب کس کس کے اوپر زکوٰۃ ہے؟ کیا چیز ہے؟ سونا ہے، سونے کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ چاندی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ سونے کا نصاب کتنا ہونا چاہیے جی؟ 7.5 تولہ۔ چاندی کا نصاب 52.5 تولہ۔ تو میں نے آپ کو جمعہ میں بتایا تھا کہ یہ 52.5 تولہ چاندی، سونا 7.5 تولہ ہے۔ تو یہ کیوں 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، یہ نصاب کیوں رکھا گیا؟ تو ابتدائے اسلام میں جب یہ فرض ہوا تھا نا مالک کے نصاب پر زکوٰۃ فرض، تو دونوں کا ایک ہی وزن تھا، ایک ہی اس کی ویلیو تھی۔ 52.5 تولہ چاندی کی اور 7.5 تولہ سونے کی ویلیو ایک ہی تھی۔ لیکن اب تبدیلی آ گئی، سونے کا ریٹ الگ ہے اور اس کا ریٹ الگ ہے، دونوں میں تبدیلی آ گئی، فرق آ گیا۔ تو فرق کی وجہ سے اب اس کا مسئلہ کچھ الگ ہوگا، لیکن نصاب کے لیے زکوٰۃ دینے کے لیے سونے میں، چاندی میں دیکھیں گے تو سونا چاندی میں 40واں حصہ نکال کر بطور زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ 40واں حصہ، ضروری نہیں کہ سونا چاندی کی زکوٰۃ میں سونا چاندی ہی دی جائے، بلکہ یہ بھی جائز ہے کہ بازار کے بھاؤ سونے چاندی کی قیمت لگا کر روپیہ زکوٰۃ میں دیں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ سونا چاندی کو اب اصل کیا ہوتا ہے، میں صرف پہلے بتا دے رہا ہوں کہ سونا چاندی میں زکوٰۃ ہوتی ہے، اس میں اتنا ہونا چاہیے، اس میں اتنا ہونا چاہیے۔ اگر یہ چیز پائی جا رہی ہے تو اس میں سونا ہی 7.5 تولہ سونا ہے، 7.5 تولے میں سے کچھ نکال کر کے زکوٰۃ دے دیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ چاہیں تو اس کا زکوٰۃ کی رقم جو ہے، اس کی زکوٰۃ کی رقم پیسے کے حساب سے بھی جو بازار کا بھاؤ آتا ہے نکلتا ہے 2.5 کا، اس حساب سے نکال کر دے دیں۔ اگر کسی کے پاس تھوڑا چاندی اور تھوڑا سونا، اور سونا چاندی میں سے کوئی بھی الگ سے بقدر نصاب نہیں، تو ایسی صورت میں دونوں کو ملا کر ان کی مجموعی قیمت نکالی جائے گی، اور جس نصاب سونا یا چاندی کو بھی وہ پہنچے اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ سمجھے آپ؟ سمجھا کر ہوں، جمعہ میں بھی سمجھایا ہوں آپ لوگوں کو۔ آپ کے پاس دونوں کو ملا کر سونا چاندی، سونا بھی اتنا نہیں ہے، چاندی بھی اتنی نہیں ہے، سونا چاندی دونوں کو ملایا آپ نے۔ اب دونوں میں جو عقل جو چیز ہے وہ ہے آج کے حساب سے جو سب سے کم نکلتا ہے وزن میں، جو ریٹ وہ چاندی کا ہے۔ سونے کو ملا دیا، چاندی کو ملا دیا، تو اب 52.5 تولہ چاندی کی جو رقم ہوگی، اس چاندی کی رقم کے مطابق اگر دونوں کو ملانے سے اب نصاب مکمل ہو رہا ہے، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا پورا ہو رہا ہے، تو اب کیا کریں گے؟ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ یہ نہیں کہ نہیں نا میرے پاس چاندی اتنی ہی ہے، سونا اتنا ہی ہے، اس کے لیے زکوٰۃ نہیں دیتا میں، ایسا نہیں، بلکہ دونوں کو ملانے سے اگر ہو جاتی ہے تو پھر دے۔ جن زیورات کی مالک عورت ہو، جن زیورات
کی مالک عورت ہو، خواہ وہ میکے سے لائی ہو یا اس کے شوہر نے اس کو زیورات دے کر مالک بنا دیا ہو، تو ان زیورات کی زکوٰۃ عورت پر فرض ہے۔ ماں باپ کے یہاں سے میکے سے بولے تو کیا ہے، ماں باپ نے بیٹی کو دیا ہے، جب نکاح کر کے بھیج رہی ہیں تو اس وقت میں اگر مال دے کر کے بھیج رہے ہیں تو یہ مالک عورت ہوئی نا۔ اچھا، شادی کے وقت میں یہ دونوں کی طرف سے ملتا ہے، شوہر بھی کیا کرتا ہے کہ ہمارے طرف سے بینگلز دیے جاتے ہیں، مہر کے طور پر دے دیا، یا پھر منہ دکھائی کے وقت میں دے دیا، جو بھی ہو، شوہر کے طرف سے اس کو مالک بنا دیا عورت کو، یا عورت ماں باپ کی طرف سے لے کر کے آئی ہو، تو ایسی صورت میں کس کو دینا پڑے گا؟ شوہر کو دینا پڑے گا، اس لیے کہ مالک وہ ہے نا، مالک وہ ہے۔ اور جن زیورات کا مالک مرد ہو، یعنی عورت کو صرف پہننے کے لیے دیا گیا ہو تو مالک نہیں بنایا، تو ان زیورات کی زکوٰۃ مرد کے ذمہ ہے، عورت پر نہیں ہے۔ سوچ کے دیکھ لیجئے، آپ نے بہت سارے احباب ایسے ہوتے ہیں، بیوی کو دیتے ہیں، کہیں جانا ہے، کہیں جا کر آنا ہے فنکشن میں، تو زیورات دیتے ہیں، زیور واپس آنے کے بعد لے کر رکھ لیتے ہیں شوہر۔ بہت سارے مسائل ہیں گھروں کے بہت سارے مسائل ہیں۔ عورت کا مال ہے تو الگ بات، عورت کا مال بھی لے کے رکھ لیتے ہیں اپنے پاس میں، وہ اپنی ملکیت سمجھتے ہیں اس کو، ایسا نہیں۔ اگر عورت نے کہہ دیا ہو کہ آپ ہی اس کے مالک ہیں، بات الگ ہے۔ شوہر نے کہہ دیا ہو یہ اس کے مالک آپ ہیں، جس کے مالک جو ہوں گے وہی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ ہاں، چاہیں تو شوہر عورت کی اجازت سے اس کی زکوٰۃ نکال سکتا ہے، شوہر بیوی کی اجازت سے شوہر نکال سکتا ہے۔ تجارتی مال اور سامان کی قیمت لگائی جائے گی، اس سے اگر سونے یا چاندی کا نصاب پورا ہو تو اس کے حساب سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ یہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیا۔ کیا؟ تجارتی مال، تجارت کا کاروبار کا جو مال ہے، آپ کے پاس بہت سارے مشینیں ہیں، توڑنے پھوڑنے کی مشینیں ہیں، آپ کے پاس JCB ہے، آپ کے پاس میں دیکھیں اتنی زور سے یہاں بول رہا تھا، وہاں سے ایک پٹا پڑا اوپر سے ناریل کے درخت سے متوجہ ہو جاتے، طوفان آ گیا بول کر کے۔ ان کے پاس JCB ہے، سمجھیے JCB ہے تقریباً 15-20 لاکھ کی، تو اس کے اوپر نہیں ہے۔ جو تجارت کا مال ہوتا ہے نا، تجارتی مال ہوتا ہے، اس میں اور تجارتی مال اور سامان کی قیمت لگائی جائے گی، اس سے اگر سونے یا چاندی کی مقدار دونوں میں، یعنی 52.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ یا 7.5 تولہ سونا، ان میں سے اگر کسی کی مقدار بن جاتی ہے تو زیادہ تر بنتی کس کی ہے؟ چاندی کی بن جاتی ہے۔ تو آسانی کے لیے اگر میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے کہ ہم نے کہا، جیسے معلومات ہم نے حاصل کیا تو ہم کو 11.664 یہ عدد ملا تھا ہمیں، لیکن بعد میں جب سید صاحب جا کر سنار سے معلوم کیا، کل 3:30 بجے جب یہاں سے گزرے واپس گئے تو سنار کے یہاں پہنچے، آپ پہنچ کے پوچھے تھے، ڈائریکٹ انہوں نے سنار سے معلومات حاصل کی، تو 1 تولہ چاندی یا 1 تولہ سونے کو اس کو کتنا گرام میں اس کو تبدیل کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ 10 گرام کا ہے نا سید صاحب۔ دیکھیے سنار کو معلوم، اور سنار کے پاس میں جو ہے ہمارے سید صاحب گئے تھے، انہوں نے معلومات کیا، پھر مجھے انہوں نے فون میں بتایا کہ وہ جو 11.664 ہے وہ یہ کیا تھا، وہ ڈبل پہلے کا تھا، اب جو ہے جو بازار میں جو زیادہ رائج ہے وہ ہے 1 گرام۔ 1 گرام جس گرام کے حساب سے اگر لگائیں گے تو 1 تولہ 10 گرام کا، تو ہمارے پاس پین دیجیے، پین ہے دیجیے، یہاں سے پین ہے، یہاں پر کاغذ ہے دیجیے گا تھوڑا سا، اسی میں لگا کے دیکھتا ہوں، میں لگا لیتا ہوں اسی میں حساب۔ جی ہاں وہی 500 میں نے لگایا تھا، 525 گرام نماز سے پہلے، اس میں لکھ کے لایا تھا میں
اس میں لکھ کے لایا ہوں میں نہیں وہ پہنچا دیا میں گھر، اور شاید پیپر لے کے چلا گیا. دیکھیے 52.5 تولہ 52.5، ٹھیک ہے، 52.5 تولہ چاندی، اس کو تقسیم کریں کسے 10 سے تو کتنا ہو گیا 525 انٹو 525 نا 525. اب یہ 525 کو اب کے حساب سے سلور کا ریٹ ہے 285 روپیہ. دیکھ لیں آج کی قیمت کیا ہے 285. کل کی جو قیمت تھی سلور کی 285، ٹھیک ہے 285. تو 1,49,625 285 تو قیمت لگے گی 1,49,625. ناظرین جو دیکھ رہے ہیں سن لیں گے یہ کلپ کو، تو ان کو بتا دیتا ہوں کہ اس آپ کی آسانی کے لیے ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ اگر آپ لوگوں کے پاس اگر چاندی ہے اس کو تلوائیں. اگر آپ کو دیکھنا ہے تولے کے حساب سے تو تولہ جو ہوگا وہ 10 گرام کا ہوگا. اگر آپ کے پاس چاندی 525 گرام کی چاندی آپ کے پاس میں ہے، تقریباً آج کل چاندی تو تقریباً ہوتی ہے آدھا کلو کی چاندی. آدھا کلو کی چاندی نہیں ہے، آدھے کلو کی چاندی نہیں ہے، مان لیجیے آدھا کلو کی چاندی نہیں ہے، آپ کے پاس ہے 250 گرام. کیا 250 گرام چاندی ہے. پھر آپ کے پاس ایک 50 گرام سونا ہے. حساب لگا، میں جو بول رہا ہوں یاد رکھے، چاندی 250 گرام، سونا 50 گرام، اور آپ کا جو بینک میں پیسہ ہے وہ ایک 40,000 روپے ہے، مان لیجیے 40,000. سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کلپ کو دیکھ لیں، چاہیں تو اس کے بعد ریپیٹ کر کے دیکھ لیں اس کو. 250 گرام چاندی، 50 گرام سونا پلس 40,000. اب دیکھیے اب ہوگی آپ کا 250 گرام چاندی کی قیمت ہو گئی 250 گرام چاندی کی قیمت کہاں ہے وہ جی 70 پر 1,250 یہ ہو گیا چاندی کی قیمت. سونے کی قیمت آج 1 گرام کتنے ہے 50 گرام کتنے 14,500 مان لیتے ہیں، تو کتنے ہو گئے 7,25,000 ہو گئے. پھر آپ کے پاس 40,000 روپے ہے کیش. اب یہاں پر 7,25,000 پلس 40,000 پلس 70 پر 1,250 کتنے ہو گئے 8,30,000 پر 6,250 ہو گئے. اگر حساب سمجھ گئے آپ لوگوں نے بھی شاید کیلکولیٹ کیا ہے میرے بولنے پر، تو کتنے ہو گئے ٹوٹل 8,36,250 روپیز. تو اس حساب سے آپ مالک نصاب کتنے لیول پہ ہو گئے معلوم آپ کو؟ آپ کتنا گنا ہو گیا آپ معلوم؟ اب چاندی کے حساب سے اگر مان لیا جائے اس کو تو کتنے 1.5 لاکھ روپے میں آپ لوگ مالک نصاب بنتے ہیں. 1.5 لاکھ روپیہ 1.5 لاکھ روپے کو کیلکولیٹ کیجئے اس کو 8 پر 8 کو 1.5 لاکھ
کہ کتنے بار ہو گئے یہ قائم؟ 5.5 گنا بڑھ کر آپ مالک نصاب ہو گئے ہیں۔ مالک نصاب 1,40,000 میں ہی آپ ہو گئے تھے، کتنے؟ 149 کو آپ ہو گئے تھے مالک نصاب۔ آپ کے پاس یہ حساب کیجئے گا، یہ ہماری اسلامی بہنوں کو بھی کہیں گے اور ہمارے جو مرد حضرات ہیں ان سے بھی کہیں گے کہ اپنے مال، جو انگوٹھیاں گھر میں ہیں بچی کے لیے، بچے کے لیے گفٹ آئے ہیں، چین ڈالا گیا، سسرال سے چین ملا ہے، یہ ملا ہے، سب گھر میں جتنا بھی مال ہے پورا اکٹھا کریں۔ چاندی کے کڑے ہوتے ہیں، چاندی کو جو ہے کی چین بھی جو ہے شادی کے وقت میں کی چین دیا جاتا ہے، مانگ ٹیلا جو ہے وہ چاندی کا دیا جاتا، پہلے یہاں لگانے کا چاندی کا دیا جاتا، سونے کا بھی دیا جاتا تھا، بہت ساری ہے، کمبر پٹی چاندی کی دی جاتی تھی پہلے۔ سب کو اکٹھا کریں، سب کو اکٹھا کر کے جا کے حساب کریں۔ دیکھیں تلوانا، سال میں 1 مرتبہ تلوا لیجیے گا اپنے مال کو، کس غرض سے؟ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نکالنے کی خاطر آپ اگر یہ کام کریں گے اللہ اس میں برکت دے گا، اللہ برکت دے گا، ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی، ضائع نہیں ہوگا۔ جو ضائع ہم نے زکوٰۃ نکال کر کے بھی جو ہمارے نظر میں سمجھ میں آتا ہے کہ نکل گیا مال، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ یقین کامل رکھو کہ وہ پیسہ لوٹ کر ہمیں آئے گا۔ اگر ہم نے زکوٰۃ نکالی ہے ان پیسوں کی، جو پیسے ہمارے سے نکل گئے، مطلب ہم نے زکوٰۃ نکالی لیکن کسی وجہ سے کوئی دھوکہ دے کر کے مال ہمارا غصب کر لیا یا لے لیا، لوٹایا نہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی جو مال آپ نے زکوٰۃ نکالی تھی وہ مال ضرور لوٹ کر آئے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے فضائل بیان کیے تھے تو کفار بھی سن لیے تھے، تو کفار کیا کرتے تھے؟ کفار بھی اپنے مال کے سیف کے لیے وہ لوگ بھی زکوٰۃ نکالتے تھے، کفار زکوٰۃ نکالتے تھے کہ ہمارا مال سیف ہو جائے، اس لیے کہ یہ بولنے والا معمولی شخص نہیں ہے نا، امین ہے بولنے والا، یہ بولتا ہے تو دل میں وہ تھا، ان کی ناک کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیے تھے۔ ابو جہل مانتا تھا یہ معمولی شخص نہیں ہے، میرا بھتیجا جو ہے وہ معمولی نہیں، یہ محمد الرسول اللہ جانتا تھا، لیکن ایک انا تھی اس کی، ایک گھمنڈ تھا، ایک غرور تھا، اسے اپنی سرداری پر گھمنڈ تھا کہ اگر میں اسلام قبول کر لوں گا تو میری جو ویلیو ہے وہ اسٹیٹس گر جائے گی، وہ اسٹیٹس کی وجہ سے، صلا یہ ہے ہی اسٹیٹس اتنا خراب کہ آدمی کو کفر سے نکلنے بھی نہیں دیتا یہ، اسٹیٹس سے بھی نکلنے نہیں دیتا، اپنے وقار سے اس کو نیچے دوسرے طرف آنے بھی نہیں دیتا یہ۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، یہ چیز اللہ تعالی ہماری۔ تو ہمیں پتہ چل گیا اس چیز سے۔ اب یہ ہو گیا میں آپ کو چاندی سونا پیسے کے تعلق سے۔ اب چلیے ہمارے پاس 50 گرام چاندی ہے، صرف 50 گرام چاندی ہے، چاندی 50 گرام ہے، سونا 5 گرام سونا ہے ادھر، اس لیے کہ آپ لوگوں کو بھی مسائل بیان کرنا ہے، آپ لوگوں کو۔ افو کہاں ہے؟ عبدالعفو کہاں ہے؟ جا کر تو 5 گرام سونا، 5 گرام سونا ہو گیا۔ اب آپ کے پاس بزنس کے لیے آپ نے جو دکان میں مال ڈالا ہے، اب کیپٹل جو آپ کے پاس میں ہے وہ ہے تقریباً مان کے چلیے ایک 50,000 کا ہے، کیا مال 50,000 کا ہے آپ کے پاس میں۔ اچھا، ہمارے گھر میں کچھ برتن ایسے ہیں ہم استعمال نہیں کرتے، ضرورت سے زائد ہے وہ، ہم استعمال ہی نہیں کرتے برتن۔ اب اس میں میں آپ کو کیا بتاؤں، میں کچھ باتیں جو پرسنل ہوتی ہیں وہ بیان کرنا چاہیے، لیکن کچھ لوگ اس سے معنی دوسرا لے لیں گے، اس کے لیے اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ کے شادی میں آپ کو جہیز میں وہ پیتل کے ہنڈے دیے تھے، پیتل کے مطلب وہ جی تانبے کے دیگ دیے تھے بہت سارے لوگوں کو، کیسے سانس سسر ہے کہ دیے نہیں ان لوگوں کو جی، وہ پرانا ہو گیا، لیکن پرانے لوگوں کے پاس آج بھی ہے، وہ استعمال نہیں کرتے وہ،
پڑا ہوا ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں, وہ رکھیں گے, اپنی بیٹی کو دے دیں گے, وہ اپنی بیٹی کو ریٹرن, مطلب وہ مال رکھا ہوا ہے, ماں کے گھر سے آیا ہوا مال ہے, کبھی استعمال, ضرورت سے زائد ہے, وہ کبھی استعمال کیا نہیں, استعمال میں لاتے بھی نہیں, تو وہ ہے ضرورت سے زائد. وہ مان لیجئے کہ وہ ایک 25,000 کا مال کا دیگ جو ہے وہ ہمارے 25,000 کے دیگ پڑے ہوئے ہیں تانبے کے, ٹھیک ہے. اب حساب لگائیے, 50 گرام چاندی, 50 گرام چاندی 285 کتنے ہو گئے, 14,225, 14,250. 5 گرام سونا 14,500, کتنے ہو گئے, 70 پر 2,500. ہاں, 50,000 کیش, 25,000 کے دیگ, کتنے ہو گئے, 1,61,250. اب بتائیے عمران بھائی کہ زکوٰۃ واجب ہوئی کہ نہیں ہوئی, کیوں؟ میں ان سے پوچھ رہا ہوں, عمران بھائی سے. زیادہ ہے, کتنا زیادہ ہے بولیے. 149 کو 149 مطلب 150 کو ٹچ کرتے ہیں تو پھر کتنے ہو گئے, 11,000. دیکھیے یہ ہے حساب. اور بھی چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا, آپ اس کو سمجھ لینے کی کوشش کیجئے. اتنا ہر چیز کھول کے بتانے کی ضرورت نہیں, عقل مند کو اشارہ کافی ہے. میں نے کاروبار کے بھی نکال کر کے بتا دیا. تجارتی مال سامان کی قیمت لگائی جائے گی, اس سے اگر سونے یا چاندی کا نصاب پورا ہو تو اس کے حساب سے زکوٰۃ نکالی جائے. تو ہمارے پاس جو چاندی کی جو جو قیمت ہے دونوں میں, چاندی اور سونے میں جو سب سے کم کی ہے وہ ہے چاندی کی, تو اس کو حساب میں لایا جائے گا چاندی کی قیمت کو. تو 1,49,000 بہت زیادہ بڑا ہے. وہ گزشتہ سال سے اس سال تقریباً 50% سے بڑھ گیا. وہ گزشتہ بار تقریباً جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ بار 70 کچھ تھا, وہ 80,000 کے قریب تھا. تو بالکل جو ہے کہاں سے کہاں جم کر گیا وہ, ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ حساب لگا کر آپ کو بھی دینا ہے, مجھے بھی دینا ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیے اس کے علاوہ اگر سونا چاندی نہ ہو, سونا چاندی نہیں ہے, ہیں لوگ ایسے, سونا چاندی نہیں گھر میں, مال تجارت ہو, بلکہ صرف نوٹ اور روپیے ہوں, تو کم سے کم اتنے روپیے پیسے اور نوٹ ہوں کہ بازار میں ان سے 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو, تو وہ صاحب نصاب ہے. اور اس شخص کو نوٹ اور روپیے پیسوں کی زکوٰۃ کل 40واں حصہ نکالنا فرض ہے, یعنی 2.5 نکالنا فرض ہے, چاندی بھی نہیں. بہت سارے لوگ آرام سے بیٹھے, نہ میرے پاس چاندی ہے نہ سونا ہے. آپ کو حساب بتا رہا ہوں, پھر ڈالیے حساب. یہ آپ کے پاس LIC میں آپ کے ہیں 40,000, LIC میں 40,000 ہیں, بینک میں ایک 40,000 پڑے ہوئے ہیں, 80 ہو گئے. سیونگ اکاؤنٹ, یہ سیونگ 1 ایئر پورے ہونا چاہیے اس کو, 40,000 روپے کو. اور ایک بینک میں ہمارے پاس میں ہے جو ڈپازٹ اماؤنٹ جو ہوتا ہے نا فکس, وہ مینٹین کیا بولتے ہیں اس کو, نہیں مینٹین کرنا پڑتا نا کہ اکاؤنٹس کو باقی رکھنے کے لیے, کیا بولتے ہیں اس کو جی, منیمم مینٹین, اس کو بولتے ہیں اکاؤنٹ مینٹین. وہ ہوتا ہے جو سیونگ اکاؤنٹ بھی ہوتا ہے, سیونگ اکاؤنٹ بھی جیسے ICC بینک میں ہوتا ہے, جیسے کوٹیک بینک میں, وہ اس میں کم سے کم منیمم 25,000 مینٹین کرنا پڑتا ہے جی. اچھا, یہ سیونگ اکاؤنٹ کو, اچھا آپ فار ایگزامپل دیکھیے, چلیے میں مان لیتا ہوں کسی کا کرنٹ اکاؤنٹ سمجھیے, بزنس کا کرنٹ اکاؤنٹ ہے, اس کے پاس 25,000 روپے ہیں,
مینٹیننس کے، وہ ہمیشہ بینک میں پڑے رہتے ہیں، وہ سالوں سال سے 25,000 مینٹین ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کے پاس ایک ہی اکاؤنٹ ہوتا ہے کہ 2-3 اکاؤنٹ ہوتے ہیں؟ جی شرما نہیں، کیا بتا ہے تو ہے، بولو 3 4 5 6۔ ابھی ریسنٹ ایک ہمارے ساتھی، اس میں کون تھے، کوئی بھی اس میں چاند نہیں ہے یہاں پر، چاند ہوتے تو بتاتا میں۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، ان کے ساتھ ہم لوگ گئے تھے ایک جگہ پر، آرولی گئے تھے، جگہ کا مسئلہ تھا، کچھ گئے تھے، تو انہوں نے مطلب کچھ کارڈ دکھانے کے لیے پرس نکالا، تو تقریباً میں سمجھتا ہوں 8 یا 9 کارڈز بینک کے تھے ان کے پاس میں۔ تو کتنے بینک کے مینٹین، مطلب ایک ہر آدمی کے پاس 3-4 تو ہوتے ہیں، 5-5 ہزار مان لیجئے کہ سیونگ اکاؤنٹ کے 5-5 ہزار کے 3 نہیں ہے تو الگ بات ہے، میں صرف بتا رہا ہوں۔ میں یہ 1-2 دیکھیے، آج حساب جو فتویٰ لگتا ہے نا، وہ مختصر پر نہیں، عمومی طور سے مطلق لگایا جاتا ہے، کم پر نہیں، عمومی طور پہ لگایا جاتا ہے۔ بعض اب آپ کے پاس 2 اکاؤنٹ مان لیجیے، ایک اکاؤنٹ بھی مان لیجیے، کہاں ہے اکاؤنٹ میں پیسہ پڑا ہوا ہے 40 ہزار، پھر 25 ہزار، اور آپ کے پاس 5 ہزار، اور گھر میں جو پڑے ہوئے ہیں آپ کے کچھ پیسے جو پڑے ہوئے ہیں یہ ادھر کے ادھر کے، وہ سب اگر آپ حساب لگائیں گے تو یہ سب ملانا چاہیے، سب لگا کے ٹوٹل آپ کو حساب کرنا چاہیے کہ جس سے آپ کا ٹوٹل اماؤنٹ 1,49,000 سم تھنگ، 1,50,000 مان لیجیے، چینج ہے وہ 1,50,000، 1.5 لاکھ اگر آپ کی قیمت ہو جاتی ہے تو وہاں آپ کو زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ دینا ہے۔ پیسے صرف پیسے ہیں، نوٹس ہی نوٹ ہیں، آپ نے ہنڈی میں ڈال کے رکھا ہے وہ بھی نوٹ چلیں گے، اس میں ہنڈی میں جو ڈال کے رکھے ہیں، مدینہ جانے کے لیے رکھے ہیں، بیٹی کی شادی کے لیے ڈال کے رکھے ہیں، یہ ہو گیا، ایک ہو گیا۔ پھر ایک اور ایک چیز ہے آپ کو بتاتا ہوں، اگر شروع سال میں نصاب پورا تھا اور آخری سال میں بھی نصاب پورا رہا، درمیانی سال میں کچھ دنوں مال کھٹ کر نصاب سے کم رہ گیا، تو یہ کمی کچھ اثر نہ کرے گی، بلکہ اس شخص کو پورے مال کی زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ سبحان اللہ بولو۔ ایک آدمی کے پاس 1.5 لاکھ روپے تھے جنوری میں، اگست کے مہینے میں وہ 1.5 لاکھ جا کر کے 20,000 روپے رہ گئے تھے، اگست سپتمبر اکتوبر میں، پھر نومبر میں آ گئے پیسے، پھر جنوری تک پورا کمپلیٹ ہو گئے، 1.5 لاکھ جنوری کے مہینے میں تھے، پھر 1.5 لاکھ جنوری کے مہینے میں ہو گئے، تو اب کہا جاتا ہے شرع میں یہ ہے کہ اب اس آدمی کو زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ اس میں جنوری میں تھے، پھر جنوری میں ہیں، بیچ میں کچھ اوپر اونچا نیچے ہوا تو آپ کو دینا پڑے گا زکوٰۃ۔ ہو گیا کیا ٹائم؟ ابھی ہے نا، فاتحہ بھی ہے، اس کا فاتحہ بولو، اب کیا کریں گے؟ اچھا چلیے 2-3 منٹ اور اس میں نکال دیں گے۔ روپیے پیسوں کی زکوٰۃ میں روپیے پیسے ہی دینا ضروری نہیں، بلکہ جتنے روپیے زکوٰۃ کے نکلتے ہیں، اگر ان کا غلہ، کپڑا، کتابیں یا کوئی بھی سامان خرید کر مستحق زکوٰۃ کو دے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس صورت میں جبکہ یہ تمام مال کو لے کر آپ سامنے والے مستحق جو زکوٰۃ ہے اس کو مالک بنانا شرط ہے، مالک بنائیں گے تو آپ نے تاکہ کپڑا دیا آپ پہن لو، ابھی زبردستی سے آپ نے پہنا دیا اسے تو اس کی زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس کو مالک بنانا پڑے گا، اس کو دے دینا ہے، کچھ بھی کرے وہ مال، وہ پھینک دے، پھاڑ دے، رکھ لے، دے دے کسی کو، اس کو مالک بنانا آپ کو، بول کیا گیا؟ تو یہ ہوگی، آپ کو مالک بنانا ضروری ہے۔ صرف پیسہ دینے کی بھی یہ نہیں ہے، اگر چاہیں تو اس کا غلہ یعنی چاول لے کر کے بھی آپ لوگ دے سکتے ہیں، کتابیں بھی، جیسے مدارس کو کتابوں کی ضرورت پڑتی ہے، کتابیں بھی خرید کر زکوٰۃ کی رقم میں دے سکتے ہیں، یا کوئی بھی سامان ایسا کہ آپ لے کر کے دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں، کپڑا بھی دے سکتے ہیں۔
کپڑا دیکھیے، کپڑے کی جہاں بات آ گئی، کپڑا یہ ہے کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کپڑا جو ہے مارکیٹ کو جب جاتے ہیں، اللہ ایسی حالت ہے، مارواڑی گھسو مارکیٹ میں آ کے بولتا آپ زکوٰۃ کس دینا چاہتے ہیں نا مال، آؤ آؤ میرے پاس ہے، 75 روپے سے میرے پاس کپڑا ہے، آؤ 60 روپے کی ساڑی میرے پاس ہے، آؤ لے جاؤ، 60 روپے سے میرے پاس ہے لے جاؤ، 100 روپے کی ساڑی ہے، 150 روپے کی ساڑی ہم پہن لیں گے۔ ایک میٹر کپڑا جو ہم لوگ پہنتے ہیں ایوریج، جو میرا اپنا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ 120 150 کے اندر ہم پہنتے ہیں، اور مالدار لوگ، بعض لوگ بولتے ہیں ہم کپڑا حضرت ہم جو کپڑا لیتے ہیں وہ کپڑا 450 حضرت میٹر کم سے کم، اور ایک کپڑا لیتا ہوں حضرت میں وہ لیتا ہوں میرے پاس کم سے کم کبھی 1500 روپے میٹر کا کپڑا لے کر پہنتے ہیں، ہم لوگ لے کر کے پہنتے ہیں وہ کپڑا۔ غریب کو کون سا کپڑا پہنا رہے ہیں ہم؟ 150 روپے کا، جس میں کپڑا نظر آئے، جھلکے، بدن جھلکے اس میں، اور پہننے کے لائق نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے زکوٰۃ دے دی، آپ کا زکوٰۃ بیکار گیا۔ وہ آپ نے ایسے کپڑے دیے کہ اس کے لیے، جیسے آپ نے زبردستی سے کپڑا لیا، مان لیجئے کہ اب کس کو مثال دوں، اب پینٹ کے لیے کتنا ہوتا ہے 110 1.2، ریڈی میڈ جو پینٹ کا کپڑا ملتا ہے کیا ہے، کتنا سے اس کا ملتا ہے، وہ 125 ملتا ہے، 1.25، اور شرٹ کا 1.25 میں نہیں، ریڈی میڈ جو کٹا ملتا ہے نا، وہ ریڈی کٹا پینٹ کا پیس ملتا ہے، ریڈی پینٹ کی پیس ہو گیا کیا؟ مان لیجئے، غلط مت سمجھیے گا کہ یہ ایک نارمل ان کے لیے ہو سکتا ہے، وہ ہمارے ظہیر مولا کے لیے نہیں ہو سکتا، صادق مولا کے لیے نہیں ہو سکتا ہے، اور سید صاحب کے لیے نہیں ہو سکتا ہے، وہ نہیں ہو سکتا ہے وہ کپڑا۔ ہم نے دیا ہے، ہم کو کسی نے دیا، ہم نے دے دیا کسی کو، وہ آ کر بولنے لگے حضرت آپ کا کپڑا معاف کرنا حضرت، آپ جو کپڑا دیے تھے وہ تو پینٹ شرٹ کا کپڑا کسی نے لا کے مجھے دے دیا حضرت، 2-3 جوڑے لا کر کپڑے دے دیے مجھے، پینٹ پیس تو نہ میں پہنتا ہوں نہ میرے بچے پہنتے ہیں اس کو، تو میں نے کسی کو دے دیا، تو وہ لا کر کے دینے لگے حضرت وہ نہیں ہوتا حضرت، رکھ دو، کیا بولے تو سائز نہیں آ رہا ہے، ٹیلر بول رہا ہے یہ کپڑے میں بنتا نہیں، اب کیا کرنا، سو کپڑا گیا بیکار، زکوٰۃ کہاں سے ادا ہوگی ہے؟ تو یہ تمام چیزوں کا خیال رکھ کر کے زکوٰۃ نکالنا ہے، آپ کا پیسہ سیف ہونا ہے، آپ کا پیسہ واقعی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پہنچ کر آپ کے لیے آخرت کا ذریعہ نجات بننا ہے، تو آپ کو سوچ سمجھ کر کے زکوٰۃ نکالنی ہے انشاءاللہ تعالی۔